قائد-ے-اعظم سفر ریل کے دوران اپنے لیے 2 برتھیں مخصوص کرایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے وجہ دریافت کی تو جواب میں انہوں نے یہ واقعہ سنایا۔ میں پہلے ایک ہی برتھ مخصوص کراتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں لکھنؤ سے بمبئی جا رہا تھا۔ کسی چھوٹے سے اسٹیشن پر ریل رکی تو ایک اینگلو انڈین لڑکی میرے ڈبے میں آ کر دوسری برتھ پر بیٹھ گئی۔ چونکہ میں نے ایک ہی برتھ مخصوص کرائی تھی اس لیے خاموش رہا۔ ریل نے رفتار پکڑی تو اچانک وہ لڑکی بولی، تمہارے پاس جو کچھ ہے فوراً میرے حوالے کر دو، ورنہ میں ابھی زنجیر کھینچ کر لوگوں سے کہوں گی کہ یہ شخص میرے ساتھ زبردستی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کاغذات سے سر ہی نہیں اٹھایا۔ اس نے پھر اپنی بات دہرائی، میں پھر خاموش رہا۔ آخر تنگ آ کر اس نے مجھے جھنجھوڑا تو میں نے سر اٹھایا اور اشارے سے کہا، میں بہرا ہوں، مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا، جو کچھ کہنا ہے لکھ کر دو۔ اس نے اپنا مدعا کاغذ پر لکھ کر میرے حوالے کر دیا۔ میں نے فوراً زنجیر کھینچ دی اور اسے بما تحریر ریلوے حکام کے حوالے کر دیا۔ اس دن کے بعد سے میں ہمیشہ 2 برتھیں مخصوص کراتا ہوں۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی کتاب میرا بھائی میں لکھا ہے کہ جب قائد-ے-اعظم محمد علی جناح لندن میں تعلیم کی غرض سے گئے تو وہ مسز ایف ڈریک کے گھر میں کرائے پر رہنے لگے۔ مسز ڈریک ایک مہربان بوڑھی خاتون تھی جس کا کنبہ کافی بڑا تھا۔ وہ خاص طور پر ان سے بڑی محبت کرتی تھی اور انہیں اپنے بیٹے ہی کی طرح سمجھتی تھی۔ مسز ڈریک کی ایک انتہائی حسین و جمیل بیٹی تھی جو قائد-ے-اعظم کی ہم عمر تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ خوبرو مس ڈریک میرے بھائی میں بہت دلچسپی رکھتی تھی، مگر وہ اس طرح کے انسان نہیں تھے جو اس قسم کے معشوقوں وغیرہ میں خود کو ملوث کرتے، جبکہ مس ڈریک میرے بھائی پر خصوصی توجہ دیتی تھی۔ ہر وقت ان کا دل جیتنے کی کوشش میں لگی رہتی تھی، مگر وہ ہمیشہ اس کے ساتھ قابل احترام حد تک فاصلہ رکھتے تھے۔ مس ڈریک کبھی کبھی اپنے گھر میں مخلوط پارٹیاں بھی منعقد کرتی تھی اور ان میں دوسرے کھیلوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مسلمانوں کے لیے مغربی انداز کے اس خصوصی کھیل کا بھی اہتمام کرتی جس میں کسی خاص جگہ پر چھپنے والے کے پکڑے جانے کی صورت میں جرمانے کے طور پر بوسہ لینا پڑتا تھا۔ مس ڈریک کی مسلسل کوششوں کے باوجود قائد-ے-اعظم بوسہ بازی کے اس کھیل میں کبھی شامل نہ ہوئے۔ قائد نے مجھے بتایا کرسمس کا موقع تھا اور ڈریک خاندان اسے روایتی جوش و خروش سے منا رہا تھا، جیسا کہ عیسائی خاندانوں میں رواج ہے۔ عکاس بیلز گھروں کے دروازوں پر لٹک رہی تھی جن کے نیچے ان لوگوں کو ایک دوسرے کا بوسہ لینے کی اجازت ہے۔ میں اس رسم سے باخبر نہیں تھا اور اتفاق سے ایک عکاس بیل کے نیچے کھڑا تھا کہ مس ڈریک نے مجھے پکڑ کر گلے لگا لیا اور مجھ سے کہا کہ میں اس کا بوسہ لوں۔ میں نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ ہمارے معاشرے میں نہ تو ایسا کیا جاتا ہے اور نہ ہی اس کی اجازت ہے۔ مجھے خوشی تھی کہ میں اس کے ساتھ اس انداز میں پیش آیا تھا، کیونکہ اس روز کے بعد مجھے اس کے نخرے بازی کی الجھن سے نجات مل گئی۔